यहाँ पे ताहिरा अख्तर को बुलाते हैं मंच पे कि वो आज के दिन के हवाले से बात करें। ताहिरा अख्तर के लिए जोरदार तालियां। अम्मा बाद यहाँ पे सीधे अपने सदर मुदरिस हेडमास्टर साहब जनाब सईद जियाउर रहमान गिलानी साहब से गुजारिश करते हैं कि वो आज के इस पावन अवसर पर अपने विचार हमसे साझा करें। तो जोरदार तालियों के साथ हमारे सदर मुदरिस हेडमास्टर साहब का यहाँ पे स्वागत हो जाए। जनाब सईद जियाउर रहमान गिलानी साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी मोहतरम अलउद्दीन बड़ाना साहब, मोहतरम अब्दुल क़य्यूम खान साहब, मोहतरम बशीर अहमद सीर साहब, मोहतरम नज़ीर अहमद टांची साहब, मोहतरम अब्दुल हमीद बर्रा साहब, मोहतरम अब्दुल रशीद टांची साहब, मोहतरम अब्दुल हमीद सीर साहब, मेरे सीनियर उस्ताद यहाँ के इस स्कूल के सैयद नईमुल हक गिलानी साहब, इस प्रोग्राम की जान, इस प्रोग्राम को बनाने वाले, ऑर्गेनाइज करने वाले मोहतरम व मुकर्रम सैयद फिरदौस साहब, सैयद एहसान गिलानी साहब, मोहतरम सैयद अनीस गिलानी साहब और इस प्रोग्राम के खास इंचार्ज मोहम्मद अशरफ चेची साहब, मेरे अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब बखूबी इस बात से वाकिफ हैं
کہ آج کے دن ہم یہاں اس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ آج سے 80 سال پہلے ہمارا پیارا وطن ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ میرے دوستو، یہ آزادی راتوں رات نہیں ملی۔ انگریزوں نے ہمارے ملک پر 150 سال سے زیادہ دیر تک قبضہ رکھا۔ انگریز لوگ یہاں پر ہندوستان میں پہلے بزنس کرنے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے ہندوستان کا خام مال سارا لوٹ کے ایسٹ انڈیا کمپنی نے انگلینڈ بھیجا، اور وہاں سے اس خام مال کی چیزیں بنا کر لا کر پھر ہندوستان میں ہی مہنگی قیمتوں پر بیچتے تھے۔ تو ہمارے یہاں ملک میں بڑے بڑے عظیم لیڈر جو تھے، جن میں خاص کر سب سے بڑا نام مہاتما گاندھی کا ہے۔ مہاتما گاندھی نے یورپ میں ہی تعلیم حاصل کی تھی۔ تو جب ایک بندہ تعلیم حاصل کرتا ہے، حقیقی معنوں میں جب تعلیم حاصل کرتا ہے، تو اس کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ غلامی میں اور آزادی میں کیا فرق ہے۔ تو مہاتما گاندھی نے اس آزادی کی تحریک کو شروع کیا، لیکن صرف اکیلے مہاتما گاندھی نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ جواہر لال نہرو جیسے عظیم لیڈر، سردار ولبھ بھائی پٹیل جیسے لیڈر، مولانا ابوالکلام آزاد جیسے لیڈر، اشفاق اللہ خان جیسے لیڈر، شہید بھگت سنگھ جیسے لیڈر، محمد علی جناح جیسے لیڈر۔ اس وقت آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں ملک ایک ہی تھے۔ تو اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں سارے مذہبی رہنماؤں کا، جن میں ہندو مذہب کے لیڈر بھی تھے، مسلمان مذہب کے لیڈر بھی تھے، سکھ مذہب کے لیڈر بھی تھے، جین مذہب کے لیڈر بھی تھے، ان سبوں نے اس بات کا عزم کر لیا کہ ہم آپس میں کوئی ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اس چیز کا کوئی بھید بھاؤ نہیں کریں گے، بلکہ سارے مل کر گورے انگریز کے خلاف جو ہماری چیزوں کو، خام مال کو یہاں سے لوٹ کر برطانیہ سے چیزیں بنا کر یہاں ہمیں مہنگے داموں بیچتے تھے، یہاں کے لوگوں کو وہ بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھتے تھے، ان کے ساتھ پھر ناروا سلوک کرنے لگے، ان سے بیگار لینے لگے، ان پر مختلف قسم کے ٹیکس لگائے گئے، طرح طرح کا ظلم کیا گیا۔ تو اس ظلم کے خلاف یہ ہمارے بہادر لیڈر جو تھے، انہوں نے قدم اٹھایا، اور یہ آزادی کی جدوجہد ایک لمبی مدت تک چلتی رہی۔ اس آزادی کی جدوجہد میں بڑے بڑے ہمارے ملک کے لیڈر جو تھے، انہوں نے اپنی جانیں تک قربان کر دی، اور ان قربان ہونے والوں میں سبھی مذہب کے لوگ شامل تھے۔ جب مذہب کا بھید بھاؤ، رنگ نسل کا بھید بھاؤ، ذات پات کا بھید بھاؤ چھوڑ دیا جائے، ایک ہو کر صرف انسانیت کی بنیاد پر آپس میں اتحاد اور اتفاق کیا جائے، تو کوئی بھی ملک اسی بات سے ترقی کرتا ہے۔ ہمارے وطن کی آزادی جس طریقے سے ہمیں ملی، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج ہم ذات پات کو چھوڑ کر، کوئی ذات اونچی نہیں ہے، کوئی ذات نیچی نہیں ہے، یہ ہمیں ہمارا مذہب بھی سکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایک آدم اور ایک حوا سے پیدا کیا ہے، اس حساب سے ہم سب بھائی بھائی ہیں، چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی ہندو ہے، چاہے کوئی سکھ ہے، چاہے کوئی بدھ ہے، چاہے کوئی جین ہے، لیکن سب سے پہلے خونی طور پر ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب کس انسان کو کیا سمجھ آئی دنیا میں رہ کر کہ مجھے کس مذہب پر چلنا ہے، کس مذہب کو فالو کرنا ہے، وہ ان کا اپنا اپنا حق بنتا ہے۔ ہمارا مذہب اسلام بھی کسی کو جبرن اسلام میں لانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اس لیے ہمیں سب مذہبوں کی عزت کرنی چاہیے۔
سب ذات پات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے یہ کسی اونچ نیچ کے لیے نہیں بنائی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے یہ قبیلے اور یہ ذاتیں صرف اس لیے بنائی ہیں کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہی بہترین انسان ہے جو سب سے اچھا اخلاق والا ہے اور جس کے عمل سب سے اچھے ہیں، وہی اللہ کی نظر میں اچھا ہے. وہاں پر جب قیامت کے دن دیکھا جائے گا تو وہاں پر کوئی ذات پات نہیں دیکھی جائے گی، وہاں پر کوئی رنگ اور نسل نہیں دیکھا جائے گا. وہاں پر بلال حبشی جیسے لوگ اونچے اور بلند مرتبے پر ہوں گے. وہ ایک غلام تھا اور بلال حبشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کی نکیل پکڑ کر جنت میں داخل ہوں گے. تو ہمیں اسلام بھی سکھاتا ہے اور باقی مذہب بھی جو ہیں وہ بھی ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں آپس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں رکھنا چاہیے. علامہ اقبال جو ہمارے ایک بہت بڑے عظیم شاعر تھے، اسی نے کہا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، بیر کا مطلب یہ ضد رکھنا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. تو میرے بزرگوں، یہاں پر فردوس صاحب نے بہت ہی مدلل انداز میں بتایا اور آپ سب لوگوں کو بھی پتا ہوگا کہ انگریزوں نے یہاں پر 150 سال سے زیادہ حکومت کی اور پھر بہت لمبی مدت کے بعد ہمیں آزادی ملی. آج سے 80 سال پہلے 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا اور ہم اسی آزادی کی خوشی یہاں مناتے ہیں اور ہم ان شہیدوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اس وطن کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے اپنے جانیں نچھاور کر دی. اور ہمارا وطن اصلی آزاد اس وقت ہوگا جب ہمارے وطن سے ذات پات ختم ہو جائے گی، جب ہمارے وطن سے ایک دوسرے کے ساتھ ضد ختم ہو جائے گی، جب ہم سارے مل کر بغیر کسی فرق کے ایک دوسرے کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کے اس ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. ہمارا ملک تبھی آگے بڑھ سکتا ہے جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے نور سے منور کریں. صرف ایک ہی ہتھیار ہے ہمارے پاس جس سے غریبی ہٹائی جا سکتی ہے، وہ ہتھیار تعلیم کا ہتھیار ہے. میں آپ سب بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ اس دور میں، اس جدید دور میں سارے کاموں کو ایک طرف چھوڑ کر صرف اس کام پر دھیان دیں کہ آپ کے بچے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. کیونکہ یہ دور اب ایسا ہے کہ اس میں ان پڑھ کا وقت اب نہیں رہا ہے. اب اپنے بچوں کو آپ کو مقابلہ کرانا ہے ہندوستان کی لیول پر، پورے ملک کی لیول پر. آج ان کا مقابلہ ڈسٹرکٹ کپواڑہ کی لیول پر نہیں ہے، آج ان کا مقابلہ ڈسٹرکٹ بارہمولہ کی لیول پر نہیں ہے، جموں کی لیول پر نہیں ہے، بلکہ پورے ہندوستان کے بچوں کے ساتھ ان کو مقابلہ کرنا ہے. آپ سب لوگوں کو میں اس منچ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ گھر میں آپ اپنے بچوں کو دیکھا کریں کہ کیا استادوں نے ان کو سارے کلاس پڑھائے ہیں، کیا یہ بچے کاپی بناتے ہیں، کیا یہ بچے سوال یاد کرتے ہیں. اگر آپ کو لگے گا، فرق لگے گا تو آپ یہاں پر میرے پاس آ سکتے ہیں. ہم سب مل کر ان پریشانیوں کا حل نکال سکتے ہیں. اگر کہیں پر کسی استاد میں خامی ہوگی، ویسے تو انشاءاللہ سارے استاد ٹھیک کام کر رہے ہیں، لیکن اگر کسی کو خامی ہوگی تو اس کو عزت سے سمجھا دیں گے، عزت سے بتا دیں گے. مہربانی کر کے آپ اپنے بچوں کو تعلیم کے نور سے آراستہ کریں، ان کے دل میں تعلیم کی محبت پیدا کریں، ان کو یہ بات سمجھائیں کہ آج کے دور میں تعلیم کے بغیر زندہ رہنے کا کوئی چارہ نہیں ہے، بس ان کو صرف تعلیم کی طرف لگا دو. جب ہم ان بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے، جب ان کے دماغ سے جہالت کا اندھیرا دور ہو جائے گا، یہ ملک کے باقی بچوں کے ساتھ شانہ بشانہ آگے چلیں گے، تبھی ہمارا علاقہ بھی ترقی کرے گا، تبھی ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب میری ان باتوں کا دھیان رکھیں گے اور مل کر ہم اس اسکول کو ترقی کرائیں گے، اس اسکول کے بچوں کو تعلیم کے نور سے آراستہ کریں گے. اور میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ یہاں اپنے بچوں کے ساتھ صرف کیا. آپ لوگوں نے یہاں تشریف لایا،
मैं इन सारे बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि जो यहाँ मेहमान आए हैं इनके लिए एक बार जोरदार तालियां करें। ये हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमारी तरफ से आप लोगों की खिदमत जितनी करनी थी उतनी नहीं हो सकती है, लेकिन कम से कम मुलाकात हो गई। आप लोगों ने हमारी बात की इज्जत रखी, मैंने आपको दावत की थी, आपने हमारी इज्जत रखी, आपकी इज्जत भी हमारी इज्जत है। तो अल्लाह तबारक व तआला आप सबको और मुझे भी अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं एक बार फिर आप सब लोगों को हिंदुस्तान के 80वें यौम आज़ादी के मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।